السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر سے عرفان رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے. اچھا, اس دن میں نے یہ سوال قاری صاحب سے پوچھا تھا, آج مفتی صاحب پہلی بار آئے, نعت شریف سنتے ہیں, پسند کرتے ہیں, پڑھنے کا کبھی اتفاق ہوا؟ ماشاء اللہ, آج مجھے لگتا ہے آج آپ سے سنیں گے انشاءاللہ. فی الحال ہمارے پاس سید حسن علی بیٹھے ہوئے ہیں. علی حسن, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ نبوی میں, گلشن نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ عقیدت کے پھول نچھاور کریں, نذرانہ عقیدت بھیجیں. سید بسم اللہ. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, تیری عطا سے خدا حضور جانتے ہیں. خدا کو دیکھا نہیں ایک مان لیا کہ جانتے تھے مسلمان حضور جانتے ہیں. علم غیب کے ملک خدا کو دیکھا ہے, تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے, کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں جس کے مولا حضور اس کے ہیں علی مولا. ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں. میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں. خدا ہی جانے عبید ان کو ہے پتہ کیا کیا, ہمیں پتہ ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. ایک بڑا ربط ہے جو نعت کے اشعار آپ نے پڑھے, بڑا اس کا ربط ہے. صلح حدیبیہ میں کوئی نہیں جانتا مگر حضور جانتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, یہ پالیسی کیوں ہے اور یہ صلح کیوں ہو رہی ہے. بہت خوبصورت اشعار تھے اس کے, لیکن اللہ کی وحی سے جانتے ہیں. یقیناً اللہ کے رسول ہیں, بالکل اللہ کی وحی سے. قاری صاحب نے فرمایا اللہ کی وحی سے جانتے ہیں, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں, اللہ ہی کی طرف سے. مفتی صاحب, آپ نے ایک ہمارے دل میں ایک اشتیاق پیدا کر دیا, آپ نعت شریف پڑھتے بھی ہیں, ممکن ہو تو چند اشعار. آپ نے پہلے مجھے کہا ہوتا نا تو میں کچھ اشعار یاد کر کے آ جاتا. اصل میں بچپن میں پڑھی ہیں نعتیں اسکولوں میں, اس کے بعد سننے کو فوکس کیا ہے ماشاءاللہ. ایک آدھ تو ہاں وہ والا مائک جی ممکن ہو, ویسے اس میں آواز آئے گی بہرحال, لیکن اچھا لگتا ہے اگر وہ ہینڈ مائک ہو تو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خواتین و حضرات, آج آپ مفتی طارق مسعود صاحب سے نعت شریف سننے لگے ہیں, اور یہ موقع کبھی کبھار آتا ہے, قسمت والوں کو یہ موقع ملتا ہے. محمد محمد میں کہتا رہا, سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. محمد محمد
رہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا، آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا، جب دیکھا تو نعتیں نبی سبحان اللہ، سبحان بن اللہ، گئی، سبحان اللہ، کیا بات، آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا، جب دیکھا تو نعتیں نبی بن سبحان اللہ، گئی۔ سبحان اللہ، واہ، بس یہ دو اشعار کیا بات ہے، میں تو بالکل محو ہو گیا تھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہم اب تک آپ کے علمی تبرکات کے فین تھے، آج آپ کی آواز کے بھی فین ہو گئے، اور اس عقیدت کو خدا سلامت رکھے، ماشاء اللہ، بہت اچھے۔ قاری صاحب اب تو ہمارا حق بنتا ہے ہم آپ سے اصرار کریں، یہ تو ممکن نہیں ہے بہرحال، لیکن ہماری خواہش ہے اور آپ سمجھتے ہیں، بسم اللہ آج شفقت کریں۔ ویسے نعتیں مجھے آتی نہیں ہیں، چلو ایسا کر لیں کہ کل آخری دن ہے میرا، تو انشاءاللہ اب اگر مفتی صاحب کہتے ہیں تو پھر تو آپ نے ان سے کہا تھا، انہوں نے ہاں پڑھی، یہ انشاءاللہ نہیں، یہ سفارش تو کر معافی دیں گے۔ نہیں ہے۔ معافی نہیں ہے، بسم اللہ۔ قاری جیسے آپ صاحب، نے ہم کو خواتین و اصرار حضرات، کیا اب کہ جو بھئی اگلی دو لفظ نعت ہی سنا دیں تو آپ کو بھی آپ سننے لگے ہیں وہ قاری خلیل الرحمان کی آواز ہوگی، عقیدت بھرے جملے ہوں گے۔ میں کچھ دعائیہ اشعار کہہ دیتا ہوں۔ پروردگار عالم سن لے دعا ہماری، پروردگار عالم سن لے دعا ہماری، دنیا میں آج رکھ لے سبحان اللہ، شرم و حیا ہماری، آمین آمین، سبحان اللہ۔ پروردگار عالم سن لے دعا ہماری، اسلام کا سپاہی یا رب ہمیں بنا دے، اسلام کا سپاہی یا رب ہمیں بنا دے، کر لے قبول یا رب یہ التجا ہماری، پروردگار عالم سن لے دعا ہماری۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کیا بات ہے قاری صاحب کی، بھائی آپ کہیں تو کوئی موقع دیں ہمیں، ماشاء اللہ، دے دیا نا، کیا بات ہے، نہیں بہت پیاری آواز، جزاک اللہ، اور میں نے واقعی آپ نے مجھ سے پہلے کہا تھا ہماری توقعات سے کہیں زیادہ آگے چڑھ کے۔ جزاک عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک عالم دین ہے تو شناخہ ہو یا نہ ہو اشکال ہے۔ ہمارا ایک مقابلہ چل رہا ہے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں جیتنے والے کو 120 اسکوائر یارڈ کا پلاٹ مل رہا ہے۔ قاری صاحب آپ آ جائیں، دنیا اور آخرت میں گھر بنا دیں۔ ڈاکٹر صاحب اب آپ سے گزارش ہے، جہاں سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے آپ بھی بسم اللہ کریں۔ دیکھیں میں تو طرز پہ نہیں پڑھ سکتا، نہ میری ایسی آواز ہے، میں کوئی شعر سنا دیتا ہوں، بسم اللہ، نعتیہ۔ اگر قاری صاحب اجازت دیں اور مفتی صاحب کہیں۔ جی جی بالکل۔ ٹھیک، کاظم بنارسی کی ایک ربائی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حضور کے بارے میں کہ حاتم بھی ہے سائل آہا وہ سخاوت تیری، آہا اور کفار بھی مانے وہ عدالت تیری، آہا، اور بدلے گی نہ لاکھ یہ زمانہ بدلے، اے بانی اسلام شریعت تیری۔ شریعت تیری، واہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بالکل ایک حقیقت بات ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ العمل ہے۔ آج افطار میں یہی موضوع تھا، اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ کتابوں میں پڑھ کے چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس کو عمل کیا جائے اور نافذ العمل کیا جائے۔ بدقسمتی سے یہاں میں موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، نظام یعنی اسلامی معاشرہ، اسلامی نظام، اور جس نظام میں سود آ جائے وہاں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ غور کیجیے گا اس بات پہ، کوشش کریں ہم اپنا حصہ ڈالیں، کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ اس وقت سنوائی ہو جائے۔ بہت خوبصورت اس وقت موضوع چل رہا ہے فتح مکہ کے حوالے سے۔ حضور آج کے دور میں آج کے نوجوان، وہ یہ میری بحث، ایک بات آدھی کھڑی ہوئی ہے۔ ارے بسم اللہ، معذرت خواہوں، میں معذرت خواہوں، آپ بات پوری کیجیے گا۔ میں مسلم کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، تو اس میں تیسری بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ او ولد صالح یدعو لہ، کہ اس کی نیک اولاد جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور پھر وہ
नेक औलाद उसके लिए पीछे दुआ करती रहती है सही, तो भी उसके अकाउंट में बच्चों की दुआओं के समरे से, सदका जारिया के समरे से और अपने इल्म के समरे से अल्लाह ताला उसके अकाउंट में मरने के बाद भी समझो उसका अकाउंट क्लोज़ नहीं होता, सही, वो जारी रहता है। तीसरी वो चीज़ जो माली सदका है, जितना भी माली सदका है वो सारे का सारा ईसाल किया जा सकता है। सही, जो बदनी इबादत है वो उतनी जितनी अल्लाह के रसूल से साबित है। मसलन जैसे हज है, इसमें माल भी है और बदन भी है, दोनों चीज़ें इस्तेमाल में होती हैं और अल्लाह के रसूल ने इसकी इजाज़त दी कि हज बदल किसी की तरफ से हो सकता है, अच्छा, सो वो मरहूमीन की तरफ से भी हो सकता है। इसी तरह कुर्बानी, हदीस में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेंढा मंगवाया और उस मेंढे को आपने जब ज़िबह किया तो आपने फरमाया अल्लाहुम्मा मिनका वलका अम मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व अन उम्मत मुहम्मदिन, सुभान अल्लाह, 3 लोगों का जिक्र है। कि अल्लाह ये मेरी तरफ से है और मेरी आल की तरफ से है और मेरी उम्मत की तरफ से है। इसकी भी मुहद्दिसीन ने इससे यही मफहूम लिया है कि उम्मत में सिर्फ़ ज़िंदा लोग ही नहीं होते, जो फौत हो चुके होते हैं और वो मुसलमान होते हैं तो वो भी उस उम्मत में दाखिल होते हैं। ठीक, तो अल्लाह के रसूल ने गोया जिंदों की तरफ से भी की और मरहूमीन की तरफ से भी आपने कुर्बानी की। एक और रिवायत भी है जिस पर मुहद्दिसीन का खैर कलाम है, लेकिन वो इस रिवायत, ये रिवायत जो पहले मैंने बयान की उसकी शाहिद बन जाती है। आपने सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया था कि अली, मेरे बाद जहाँ भी तुम अपनी कुर्बानी करोगे मेरी तरफ से भी कुर्बानी करते रहना। सुभान अल्लाह, ये आपने वसीयत की थी सैयदना अली को। तो इससे ये इस्तदलाल मिलता है कि माली सदका तो जो भी उसकी तरफ से करता है बशर्ते कि फ़ौत होने वाला शिरक पर फौत ना हुआ हो, सही, तौहीद पर फौत हुआ हो, तो उसकी औलाद या कोई भी अज़ीज़ दोस्त, कोई भी रिश्तेदार उसकी तरफ से माली सदका करेगा, अल्लाह उसको कबूल करेगा तो उसका अजर उसके खाते में अल्लाह ताला उसको डाल देगा। लेकिन बदनी इबादत जिसमें कुरान मजीद की तिलावत, नमाज का पढ़ना, रोज़ों का रखना, कि मैं चाहूँ मैं अपने रोज़े किसी को बख्शता रहूँ, 10 पारे पढ़ के किसी को बख्श दूँ। फिर इसी तरह अक्सर रिवाज है जो मैंने पढ़ा, जो इन्होंने पढ़ा और ये सारा मैंने मौलवी साहब को बख्शा, फिर मौलवी साहब उसकी अम्मा को बख्श देते हैं सारे का सारा। ये तरीक़ाकार सहाबा किराम में बिल्कुल भी राइज नहीं था। हालांकि उस वक्त कुरान मौजूद था और अमवात भी उस वक्त होती थी, लेकिन किसी सहाबी ने ये तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया कि वो कुरान पढ़ पढ़ के बख्शें या नमाज़ें पढ़ पढ़ वालिदैन की कज़ा नमाज़ें वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ माली सदका है, माली सदका है, माली सदका है, हज बदल है, कुर्बानी है, ये इस तरह की चीज़ें जो अहादीस से साबित हैं वो की जाए। डॉक्टर साहब आप क्या हैं? यही है कि एक स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो रिवायत में आ गई हैं हदीस में, और एक कुछ बाद में आने वाले लोगों ने उसको जनरलाइज कर दिया कि यही चीज़ें जो हैं वो बाकी तमाम नेकियों पर भी असरअंदाज होंगी, उस पर भी अप्लाई होंगी। ठीक है ना। जहाँ तक उस हदीस का ताल्लुक है, ज़ाहिर है हुजूर का इरशाद है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंसान जब मर जाता है तो उसका अमल मुनक़ता हो जाता है। इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु, तो चूँकि ईसाल सवाब अमलुहु नहीं है, अच्छा, ये उसका अमल नहीं है, ठीक है, ये असल में किसी और का अमल है, तो ये उसमें शामिल नहीं है। लेकिन बहरहाल इंटरप्रिटेशन है, मुख्तलिफ नज़र ले लिया हम। किसी में भी जी प्लीज़ देता हूँ। मैंने बताया मसला इख्तलाफी है, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, अगर कोई भी कोई राय रखे। जैसे कारी साहब ने फरमाया कि हदीस में ये चीज़ साबित नहीं, ये चीज़ साबित नहीं। असल में कुरान और सुन्नत का उसूल है कि कुरान हमेशा जुज़ियात के ज़िमन में कुल्लियात का जिक्र करता है। जैसे कुरान ने कहा कि वला तकुल लहुमा उफ़िन, माँ बाप को उफ़ ना करो, तो ये तो नहीं कहा कि जूते ना मारो उनको। ज़ाहिर है उफ़ ना करने का मतलब क्या है, उनको तकलीफ़ ना दो। सही, तो उसमें उनको लान तान करना, उनको थप्पड़ मारना, उनको और ज़द-ओ-कोब करना सब आ गया। जुज़वियात से कुल ठीक। तो यहाँ जो जैसे हदीस में कुर्बानी की, जैसे कारी साहब ने कहा कि इजाज़त मिल गई, कुर्बानी भी कर सकते हो और सदक़ात व खैरात भी कर सकते हो, तो बहुत से फ़ुक़हा इस तरफ गए हैं कि ये जुज़ियात हैं जिनकी ज़िमन में कुल्लिया बयान किया जा रहा है, सही, कि अपना अमल दूसरे को गिफ्ट किया जा सकता है। तो बस ये दोनों तरफ राय हैं। मैंने बताया कि इसमें अगर अच्छा हो गया, ये भी इख्तलाफ करते रहें तो क़यामत तक होता रहेगा और कोई भी किसी भी राय को फॉलो कर सकता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा हुज़ूर, आप ही से सवाल पूछ रहा था, फ़तह मक्का को अगर आज के तनाज़ुर में देखें, नौजवानों के लिए क्या पैगाम जाता है? ये मैं इसलिए आपसे ख़ुसूसी तौर से पूछ रहा हूँ कि आज की नई नस्ल आपको सुनती है और जो पेचीदा मसाइल हैं बड़े आसान तरीके से आपने पहुँचा दिए हैं।
تو آج اسلامی مملکت کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو ہم کمزور نظر آتے ہیں, جی. مگر دلوں کو جیتنا جو اسلام سکھا رہا ہے وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے فتح مکہ میں جو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو سب سے اہم پیغام ملتا ہے وہ ہے جذبات پہ کنٹرول کرنا اچھا, اور دور اندیشی کے کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے قاری صاحب نے بتایا 1400 صحابہ تھے, تو یہ اگر اس جذبات کے حساب سے فیصلہ کرتے جیسے صحابہ کے جذبات تھے کہ بالکل ابھی شہادت کے لیے سب تیار بیٹھے ہوئے ہیں, صحیح, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور اندیشی کے حساب سے فیصلہ کیا کہ ہمیں جذبات سے نہیں چلنا, ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تھوڑا وقت صبر کیا ہے, اللہ نے بہت بڑی فتح سے ہمکنار کیا. صحیح. تو ہمارے ہاں, اور جب فتح ملی ہے تو بھی جذبات سے کام نہیں لیا گیا کہ بس جو آ رہا ہے گردن اڑا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, ایسا کچھ نہیں ہوا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جیتے, جس کا نتیجہ نکلا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہونا شروع ہوئے. تو ہمیں اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں بصیرت سے حکمت سے کام لینے کی ضرورت ہے کہ کہاں جذبات سے کام لینا ہے, کہاں حکمت اور مصلحت سے کام لینا ہے. صحیح. تو ایک بہت بڑا سبق ہے ہماری فوج کے لیے بھی ہے. جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ وہ جو کچھ انڈیا نے کیا اس کے مقابلے میں جو ہماری گورنمنٹ کا جو تھا وہ فیصلہ اچھا تھا, ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اچھا فیصلہ تھا. تو یہ نجی زندگی میں بھی اس طرح کرنے کی ضرورت ہے, اور حکومتی سطح پہ بھی جہاں لڑنا ہے وہاں لڑیں گے, اچھا پیغام کیا, جہاں سلو کرنی ہے وہاں سلو کرنی چاہیے. اور قاری صاحب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے, یعنی اتنا کوئی اختیار ہونے کے باوجود کسی کو معافی دیتا ہے. اچھا, چند افراد کو معافی نہیں بھی دی تو کس بنیاد پہ نہیں دی, اور جن کو معافی دے دی کیا زندگی میں کبھی دوبارہ ان سے پلٹ کے پوچھا؟ نہیں. پہلی بات یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق میں جو چیز نمایاں ہے وہ نمایاں چیز ہی یہی ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں کیا. سبحان اللہ. اور جن کو معافی نہیں دی تو اس کی وجہ دین تھا کہ انہوں نے بحیثیت محمد بن عبداللہ کے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی, دین کو بحیثیت محمد الرسول اللہ کے تکلیف. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو وہ جو رسول اللہ کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. صحیح. اور جو اللہ کا دشمن ہے وہ تمام مومنین کا دشمن ہے. اسی لیے قرآن مجید نے ایک جگہ فرمایا کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, ٹھیک, میرے اپنے دشمنوں کو دوست, میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنا. صحیح. گویا یہ بھی اللہ کا اپنے بندوں سے ایک پیار ہے کہ اللہ جو مومنین کے دشمن ہیں ان کو اپنا دشمن قرار دے رہا ہے, اور جو اپنے دشمن ہیں ان کو مومنین کا دشمن قرار دے رہا ہے. یعنی ہمارا دشمن مشترکہ ہے. صحیح. اور وہ شیطان ہے. اور پھر جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی اس وقت اسلام کے دشمن تھے, ان کو بھی سامنے رکھ کے کہا گیا. اصل میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس وقت اتاری جب ایک صحابی تھے, بدری صحابی تھے, حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے خفیہ طور پر خط لکھا تھا ابو سفیان کے نام. وہ ایک لمبا واقعہ ہے, میں بس اختصار کے اتنا کہوں گا. اور وہ پکڑا گیا, جبریل امین نے خبر دی, آپ نے حضرت علی اور 2 انصاری صحابیوں کو بھیجا, وہ خط لایا گیا. اور پھر حضرت عمر نے تلوار نکالی, اجازت ہو تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. آپ نے فرمایا یہ منافق نہیں ہے, یہ بدری صحابی ہے. اور اس نے یہی وجہ بتائی, ان سب کے رشتہ دار مکے میں ہیں, میرا کوئی رشتہ دار وہاں نہیں ہے, اور میں نے یہ خط اس لیے لکھا تاکہ ابو سفیان کو یہ پتہ چلے کہ میں ان کا ہوں, وہ وہاں جو میرے بچے پھنسے ہوئے ہیں وہ ان کا خیال رکھے گا. صحیح. اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی موقع پہ کہا کہ میرے دشمن لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, دوست مت پکڑو. ٹھیک ہے, اچھی وضاحت بھی ہو گئی. ایک لائف کالر بارہا یہ سوال پوچھ رہے ہیں, ان کا سوال لے لیا گیا ہے, اور سوال وہ یہ پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب کہ فجر کی نماز کے بعد 5 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد کیا ایسا کوئی وقت آتا ہے کہ اس وقت سجدہ حرام ہو جاتا ہے؟ عصر کی نماز کے حوالے سے بھی پوچھا ہے. نہیں, جب سورج نکلنے کا وقت ہو بالکل اس وقت تو سجدہ جائز نہیں ہے. باقی جو سجدہ تلاوت ہے وہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں. البتہ عصر میں جب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہو, بالکل سرخ ہو جاتا ہے, تو اس وقت سجدے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا خاص طور سے, قاری صاحب آپ کا بالخصوص بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا, آج آپ نے بہت ہی قیمتی وقت ہمیں دیا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملا.
ख़वातीन और हज़रात, आपकी लाइव कॉल्स का शुक्रिया, आपकी समातों का शुक्रिया और फिर इस ट्रांसमिशन को इंतहाई पसंदीदा बनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जितना भी ज़िक्र है, ज़िक्र खैर है, इसे अपनी ज़िंदगी में अमल खैर से बदलिए और कोशिश कीजिए कि नेक पैगामात आगे भी पहुँचाइए। फ़तह मक्का हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा रोशनास चेहरा लेकर आता है और वो ये है कि अगर ईमान पुख्ता हो, जज्बे कामिल हो, तो फ़तह आपका मुक़द्दर होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद लगा के रखिए, बेशक वो नाउम्मीद नहीं करता, वो दिलों के ख़यालात से भी वाकिफ़ है और आपके ऊपर क्या बला आने वाली है, आएगी, कैसे चलेगी, वो बीमारी बाद में खल्क़ करता है, शफ़ा और दवा पहले देता है। इसी उम्मीद के साथ कि आज इफ्तार नशरियात में मुलाकात होगी, इरफ़ान रमज़ान में आपका इंतज़ार रहेगा। मुझे और मेरे तमाम दोस्तों को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।